أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علی المتقین. کوتبہ علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر. کوتبہ فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم پر. کوتبہ علیکم فرض کر دیا گیا تم پر. لہذا کوتبہ علیکم جب بھی آتی ہے کوئی قرآن میں آیت جو کوتبہ علیکم سے شروع ہوتی ہے تو یہ وہ ایک اہم ہدایت ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہوتی ہے. آج کی جو آیت ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ اگر کسی کو موت کا وقت آ جائے تو وہ کیا کرے. واضح رہے کہ یہ آیت جو ہے اس سے پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ قصاص کا کیا حکم ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے یعنی کوئی موت کا ذکر آ گیا, کسی بندے کے اوپر موت آ گئی ہے تو قتل کا بدلہ جو ہے وہ قصاص کے متعلق گفتگو ہوئی تھی. لہذا موت کے متعلق کی بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ اگر کسی کے کسی کے اوپر موت آ جائے تو اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا اس وقت. یہ ابتدائی آیات ہے وصیت کے متعلق. بعد میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام سورۃ نساء میں آ چکے ہیں, لیکن یہ ابتدائی طور پر مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا کہ جب اذا حضرا جب آ جائے احدکم تم میں سے کسی کو الموت موت. اذا حضر احدکم الموت جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت. ان تارکا ان اگر تارکا وہ چھوڑے خیرا مال الوصیتو وصیت کرنا. ان تارکا خیرن الوصیتو اگر وہ مال چھوڑے اور وصیت کرنا یعنی جب کسی کو موت کا وقت آ جائے تو مال جو اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس کا مطلب وصیت کرے. شریعت کے تفصیلی احکام آنے کے بعد مال کے صرف تہائی حصے پر وصیت کرنا جائز ہے, لیکن اس وقت جو ہے جب وصیت کے متعلق ابتدائی احکام دیے گئے تھے تو مسلمانوں کو ضروری قرار دیا گیا تھا. اب اس آیت کا یہ حصہ منسوخ ہے. اس کے شریعت کا متعلق ہم تفصیلی احکام کا متعلق بعد میں گفتگو کرتے ہیں. للوالدین والاقربین والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے سے یعنی نا انصافی نہ کرے, معروف طریقے سے انصاف سے کام لیتے ہوئے اپنے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کے آیات میں والدین اور رشتہ داروں کا جو ہے وہ حق مقرر کر دیا گیا سورۃ نساء میں, جو کہ اس موقع پہ ہم پڑھیں گے. تو یہ ابتدائی آیات میں ہم بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, لیکن معروف طریقے سے. اب بھی یہ حکم جو ہے اس کا حدیث میں شریعت نے اس کا 1/3 مال کا حصہ جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں, باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے. حقاً علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں کے ذمے. کوتبہ علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر اذا حضر احدکم الموت کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت. ان ترک خیرا الوصیۃ اگر وہ مال چھوڑے وصیت کرنا للوالدین والاقربین تو وصیت کرے وہ والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں کے ذمے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ پچھلی آیات میں قتل کے بارے میں اسلامی احکام تھے, اب مرنے والے کا مال کے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ تمام وارث و حقداروں کا حصہ مقرر فرما دیا گیا ہے سورۃ نساء میں.
ابھی اس آیت میں کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے، مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے، تو جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والوں کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کا کتنا حق دیا جائے گا۔ بعد میں سورہ نساء کی آیات نمبر 11 تا 41 میں تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد جس کے اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں ہے، البتہ کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں، ان کے ذمے ان کے لیے اپنے ترکے میں سے کوئی بندہ وصیت کرنا چاہے یا اللہ کی راہ میں مال دینا چاہے تو 1/3 مال کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ احکام اسلامی پر عمل کریں اور دین نے جو طریقے زندگی قرار دیا ہے اس طریقے زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں، ان احکام کے مطابق عمل کریں تو دنیا اور آخرت اسی طریقے سے سنور سکتی ہے۔ لہذا یہ وصیت کا طریقہ اپنے مال میں سے 1/3 جو ہے وہ کسی غیر وارث کے حق میں یا اللہ واسطے صدقہ خیرات کے ضمن میں، صدقہ جاریہ کے ضمن میں 1/3 حد تک اپنے ترکے کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ تو اس کے متعلق جو تفصیلی احکام آئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے، جس میں مسلمانوں عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، بچوں کا، والدین کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔